نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین زیر بحث آئے ہیں ان میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کا ذکر، ان کی سیرت اور ان کے حالات کو مختصراً بیان کیا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے، اور اسی طرح حساب کتاب اور آخرت کا جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کو اس سورہ مبارکہ میں تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی سیرت کی مثالیں دے کر مختلف قسم کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کے جو پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع میں ہی اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا رجالا، وہ آدمی تھے، وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم پوچھ لو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی ان کا جسم، انبیاء کا جسم جو تھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ انسان تھے، مرد تھے، دوسری بات یہ کہ ان کا کوئی ایسا جسم نہیں تھا کہ جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو، ان کو کھانے کی حاجت بھی ہوتی تھی، ان کو بھوک بھی لگتی تھی۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہو، جس طرح باقی انسان آتے ہیں دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، انبیاء کا بھی یہی تھا کہ وہ آتے تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، اور صحت بھی ہوتی تھی، بیماری بھی ہوتی تھی، اور پھر اپنی عمر گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ تو تین باتیں یہاں پر بیان کی، ایک تو رجالن، وہ مرد تھے، دوسرا وما جعلناہم جسدن، ان کا ایسا جسم نہیں تھا کہ جس کو بھوک نہ لگتی، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، آئے اور چلے گئے۔ تو یہ بات بنیادی ایک چیز تھی جس کا ہر نبی کے زمانے میں قومیں جو ہیں وہ جس کا انکار کرتی رہیں، تو وہ یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، یعنی ہر بندے کا ذکر اس میں ہے، ہر بندہ اس کو پڑھے، خود پڑھ کے دیکھے میں کہاں پر ہوں، اس میں میرا ذکر کہاں ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، ہر بندہ اس کو دیکھے میں کہاں پر ہوں اس میں۔ چنانچہ یہ آیت جو تھی، جب یہ ایک احنف بن قیس ایک تابعی تھے، یہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، اتنا بڑا قبیلہ تھا اور ان کی اتنا دبدبہ تھا وہاں پر، روب تھا ان کا، کہ یہ ذرا سا ایسا غصے میں آتے تھے نا تو ان کی فوج اور ان کا لشکر جو ہے ایک دم تلواریں نکال دیتے تھے سارے لوگ، بڑا مطلب ایک باروب قسم کی شخصیت تھے یہ اقسم بن احنف بن قیس جو تھے۔ تو انہوں نے اس آیت کو جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ چلو قرآن پاک لاؤ، میں دیکھتا ہوں میرا ذکر کہاں ہے اس میں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، بیچ میں انبیاء کے قصے آئے، مثالیں آئیں اور قوموں کے قصے آئے، تو ساری چیزیں پڑھ کے انبیاء کے واقعات، بڑے بڑی شخصیات کے، کہنے لگا میں تو ان میں نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر دوبارہ پڑھا تو پھر اس میں غور کیا اور چیزوں کے اندر جہنم کا تذکرہ آیا، کافروں کے تذکرے آئے، فرعون کا ذکر آیا، نمرود کا آیا، حامان کا آیا، قارون کا آیا، بڑے بڑے ایسے ظالم اور جابر لوگوں کے واقعات آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے گناہ گار تو ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ جتنے یہ تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میرا ذکر تو کہاں ہے، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ جو خیال آیا تھا ان کو کہ میں ٹھیک ہے گناہ گار تو ہوں لیکن فرعون جیسا نہیں ہوں، میں گناہ گار تو ہوں لیکن قارون جیسا نہیں ہوں، یہ سوچ کر پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھتے پڑھتے وہ جب اس آیت پر پہنچے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو نبی ہیں، نیک ہیں، ولی ہیں، بڑے یعنی اچھے لوگ ہیں، عظیمت کے راستے پر چلنے والے، اور کچھ ہیں جو فرعون ہیں، قارون ہیں، حامان ہیں، کافر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ملے جلے عمل کرتے ہیں، یہ ان سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، ملے جلے عمل کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے ہاں میں ان میں شامل ہوں، تو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میرا ذکر بھی اس میں ہے۔ تو بہرحال یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر آدمی کا اس میں ذکر، آدمی خود دیکھ لے میں کس کیٹیگری میں ہوں یہاں پر۔ آدمی جب پڑھتا ہے اس کو تو آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔